الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن نہا نحوہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر قسم کی حمد و ثنا دے لائق اللہ جل شانہ دی ذات کریم ہے، اور بے بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل اور اصحاب تھے. حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانہ دی فطرت کے اندر یہ گل رکھی ہے، اور دنیا کا ہر انسان اس کی طلب رکھتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سکون دے نال تے خوشگواری دے نال تے خوشحالی دے نال گزارے، اور انہوں اپنی پوری زندگی دے اندر کدے بھی کوئی مشکل پیش نہ آئے، کوئی مصیبت نہ آئے، کوئی بیماری نہ آئے، اور کدے بھی انہوں بدحالی دے نال واسطہ نہ پائے. اور وہ قطن نہیں یہ چاہتا کہ وہ کول جڑیاں نعمتاں نے وہ چھٹ جان، غائب ہو جان، انہوں زوال آ جائے. دنیا کا کوئی انسان یہ گل نہیں چاہتا. ہر انسان کی خواہش سکون طلبی ہے. یہ سکون طلبی دے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر زندگی گزارن کا وہ ڈھنگ، وہ طریقہ بیان کیتا ہوا ہے جہدے نال انسان اطمینان قلب کی زندگی بسر کر سکتا ہے، اور وہ ایسی زندگی بسر کر سکتا ہے جدا اصلی پھل انہوں جدا وہ اصل میں طلبگار ہے وہ اس دنیا میں ملے گا جس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ بسانا ہے. بظاہر یہ گل کافی مشکل معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر آدمی اس طریقے کو فالو کرے
اس طریقے کو اپنائے جس طریقے دے نال یہ زندگی وہ خوشگوار ہو جائے اور وہ دل جڑا سکون حاصل کرے، انہوں اطمینان قلب حاصل ہو جائے، وہ نفس مطمئن ہو جائے۔ بظاہر یہ گلاں مشکل لگتی ہیں، حالانکہ مشکل نہیں ہیں۔ جس طرح کوئی آدمی بیمار ہو جائے، جس طرح کوئی آدمی بیمار ہو جائے تے چیک کر رہا تو وہ واسطے ڈاکٹر دوائیاں تجویز کر دینا تے نال انہوں پرہیز دس دینا۔ اگر وہ آدمی انہوں دوائیاں استعمال کرے اور ان ہدایات اتنے عمل کرے جہاں معالج نے تجویز کیتیاں نے، تو وہ شفا حاصل کر سکتا۔ اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ جیڑا حکیماں دا بھی حکیم، جیڑا جن نے انسان کو پیدا کیتا ہے اور یہ نفسیات تو بھی پوری طرح باخبر ہے، انہیں بھی انسان دیاں اخلاقی بیماریاں واسطے ایک نسخہ تجویز کیتا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر زندگی ڈسٹرب ہوتی ہے نا، یہ دراصل اخلاقیات کی وجہ نہ۔ اخلاقیات کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، آدمی کی روش بدلتی ہے، وہ طریقے زندگی بدلتا ہے، وہ رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اس کی کارکردگی وہ جو تبدیل ہوتی ہے، یا دوسرے لفظ کہہ لو کہ خواہشات نفس کے تابع ہو جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ اخلاقی طور پہ پھر انسان جڑا ہے انہیں شرطوں پورا نہیں کرتا۔ جڑا پرہیز معالج نے دسیا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ شفا نہیں ملتی، بلکہ یہ ہو سکتا ہے کہ انہاں غلط رویاں کی وجہ دے نال وہ کوئی سائڈ افیکٹ جڑا پیدا ہو جائے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمان نو یا زیادہ وسیع لفظوں کے وچ ہر انسان یہ نسخہ تجویز کر کے دیتا ہے، اور ساری دنیا نو، ساری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا، مسلمانوں کو خطاب نہیں کیتا اس آیت کریمہ کے اندر جی میں تلاوت کی۔ اس سورہ یونس کی آیات 57-58 یہ انسانوں کو خطاب کر کے کیا ہے، دنیا کے ہر انسان کو مخاطب کر کے، یا ایھا الناس، لوگو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تواڈے رب دی طرفوں تواڈے کول ایک نصیحت آ گئی ہے، ایک موعظت آئی ہے، ایک ہدایت آئی ہے۔ یہ ہدایت بالکل قابل عمل ہے، اور اگر یہ تسی عمل کرو تو تہاڈی طلب جڑی ہے نا، جڑا سکون تسی تلاش کرتے پھرتے ہو، جس اطمینان بخش زندگی کی تسی متلاشی ہو، اور جہڑیاں دکھاں تے تکلیفاں تو تسی بچنا چاہتے ہو، جہڑیاں بیماریاں
لگیاں ہوئی نے انسان اس دنیا کی ضروریات کی وجہ دے نال، اس دنیا کے اندر آنے والے مصائب کی وجہ دے نال، مشکلات کی وجہ دے نال وہ سب کچھ دور ہو سکتا ہے، انہوں تو تمہیں شفا مل سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا یہ تواڈے کول آ چکی ہے معجزت تواڈے رب کی طرفوں، وشفاء لما فی الصدور، تواڈے دلاں دے واسطے شفا ہے۔ دل صاف ہو جائے تو بندے دی زبان صاف ہو جاتی ہے، بندے دے خیالات صاف ہو جاتے ہیں، بندے دی سوچ فکر اور تصور اور نظریات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دل صاف ہو جائے تو انسان دا ظاہر و باطن بالکل یکساں ہو جاتا ہے، انہوں اطمینان قلب نصیب ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ سمجھو کہ جنہ مصیبتوں کی وجہ نال دل کی دھڑکن تیز ہوئی ہوتی ہے اوپر سکون ہو جاتا ہے، بشرطے کہ اس موضوع کے اتنے وہ عمل کرے، وہ حکیم کے نسخے کے اتنے عمل کرے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معجزت نو وہدم و رحمت للمومنین، ایمان لے آن والے واسطے، مومنہ واسطے، جنہ اللہ رسول نو منیا ہوا ہے انہاں واسطے ہدایت تے رحمت بنایا، رہنمائی بنایا، رحمت بنایا۔ جدوں یہ ہدایت جڑی ہے یہ رحمت اور مومنہ دے واسطے اور رہنمائی بن کے آ گئی ہے، یہ معجزت ہے۔ حکیم نے نسخہ لکھیا ہے، حکوم نے نسخہ بھیجا ہے اور وہ نال وہ استعمال کا طریقہ دسیا ہے اور وہ تو شفا حاصل کرنے واسطے کچھ چیزوں تو پرہیز دسیا ہے۔ اگر اس نسخے نو اسی طرح استعمال کیتا جائے اور پرہیز کیتا جائے تو پھر وہ اپنے وعدے کے مطابق دل صاف کر دے گا۔ دل دیاں جتنیاں خرابیاں نے نظریاتی طور پر، عقیدے کے لحاظ نال، سوچ اور فکر کے لحاظ نال وہ سب ختم ہو جان گی۔ اور پھر نال ہی کہہ دیتا قل بفضل اللہ و برحمتہ، اے نبی انہوں کہہ دیو کہ اللہ دا فضل تے او دی رحمت ہے، یہ نسخہ او دا فضل تے او دی رحمت ہے جہاں انہیں تجویز کیتا ہے لوگوں نے ساری دنیا دے انساناں لئی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اینو پا کے خوشیاں مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ یہ ایسا نسخہ ہے کہ تہاڈی دنیا بھی بنا دے گا، تہاڈی آخرت بھی بنا دے گا۔ دنیا بھی سکون نال زندگی گزار سکو گے، آخرت سے بھی۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور جو کچھ تسی اکٹھا کرن تے لگے ہوئے ہو نا، جمع کرن تے لگے ہوئے ہو، دھیان نہ سن لگا، جو تسی جمع کرن تے لگے ہوئے ہو یہ وہ دن بہتر ہے۔ ہوں ذرا گل کرو، ایک طرف انسان دنیا سمیٹن تے لگا ہوا ہے، انہیں سکون سمجھا کہ یہ سامان زیست وچ ہے، سامان تعیش وچ ہے، انہیں سمجھا کہ کوٹھی کار تے بنگلے وچ پیسے دے اندر بینک اکاؤنٹس دے اندر یہ سکون ہے۔ انہیں یہ سمجھ کے انہیں جمع کرنا شروع کیا اور یہ سمجھا کہ مشکل ویلے کام آئے۔ سوچ یہ ہے، اللہ فرماتے نہیں اس طرح نہیں ہے۔ جنہیں شما تھی جمع کر دیو کسی بھی وقت نہ اتنے سوال آ سکتے، کسی بھی وقت، اور کچھ پتہ نہیں تو کہ وہ زوال کس رستے تو آ جائے گا۔ اور جنہیں تھی جمع کر کے بیٹھے ہو یا جمع کر کے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، کچھ پتہ نہیں کس وقت تو ضائع ہو جانا، اس کس رخ تو ضائع ہو جانا تسی نہیں جانتے۔
اگر لوگ غور کرن موجودہ حالات جڑے پورے دنیا دے لاک ڈاؤن کی وجہ حالات ہوئے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ بڑی بڑیاں کمپنیاں، بڑے بڑے کاروباری لوگ، بڑے بڑے سیٹھ، بڑے بڑے سرمایہ دار لاک ڈاؤن کی وجہ دے نال منہ پر جا پائے، پیسے انہوں دینے گھاٹے نے آ لیا انہوں نے جدہ انہوں نے کدی خواب بھی نہیں سی دیکھی، اس طرح ہو گیا انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی گل کہی، انہوں نے کہا کہ بھئی قل بفضل اللہ و برحمتہ، اللہ کا اتاریا ہوا ہے نسخہ، یہ وہ فضل خاص ہے اور وہ رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، اینو پا کے خوش ہوو، هو خیر مما یجمعون، یہ اس مال و دولت نالوں بہتر ہے، انہاں چیزاں نالوں بہتر ہے جہڑیاں بھی تسی جمع کر رہے ہو۔ یہ واسطے جی ٹریننگ مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ نے، صرف گنتی دے چند دن، لمبی چوڑی کوئی گل ہی نہیں ہے، گنتی دے چند دن، ایام معدودات۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ گل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والیو تواڈے تے روزے فرض کیتے گئے ہیں جس طرح تواڈے تو پہلے لوگوں تے فرض کیتے گئے سن۔ کیوں کیتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تسی بچ جاؤ، جیڑیاں چیزاں تو وہ لوگ نہیں سن بچے تے زوال دا شکار ہوئے سن، تسی انہاں تو بچ جاؤ۔ اور یہ کوئی مشکل جڑا نا مشکل پیریڈ نہیں ہے گا، کوئی ایام معدودات، گنتی دے چند دن، گنتی دے چند دن تسی انہاں اصولاں دی پابندی کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا نسخہ تجویز کیتا ہے، اس نسخے کا ایک حصہ یہ بیان کیتا، ایک حصہ یہ سر عنوان تقویٰ بنایا، زندگی نو بچ کے گزارنا، دنیا کی زندگی گزارتا ہے نا، ہر بری چیز تو بچنے کی کوشش کرنا، وہ خواہ مادی ہے خواہ وہ اخلاقی، جیڑی چیز انسانیت نو نقصان پہنچاندی ہے وہ تو بچنا، جیڑیاں چیزاں جسم نو نقصان پہنچاندیاں نے انہوں تو بچنا، اور جیڑیاں چیزاں انسان دے اخلاق نو نقصان پہنچاندیاں نے انہوں تو بچنا۔ اگر تسی بچو، ایک گنتی دے چند دن بچ لو تو تمہیں ایک ٹریننگ مل جائے گی، اور وہ نتیجے تہاڈا یہ عمل تواڈے واسطے عادت ثانیہ بن جائے گا، تمہیں زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی، اور جس سکون دے تسی متلاشی ہو وہ تمہیں ملنا شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نسخے کی اہمیت بیان کردیا اپنی احادیث مبارکہ کے اندر یہ مختلف پہلو اور مختلف رخ تو انہوں نے بیان کیتا ہوا ہے، بہت ساری احادیث، لیکن جو بنیادی گلاں نے انہوں نے پہلو لکھو۔ پہلی گل جڑی ہے نا، اس پیریڈ دی جڑا پیریڈ مقرر کیتا ہے ایام معدودات کا، پہلی وہ اہمیت بیان کی، وہ درجہ بیان کیا کہ اس مدت کے اندر یہ عمل جڑا ہے وہ درجہ کی، تاکہ اس وقت کا اس تربیت گاہ کا اندازہ ہو سکے، جڑا آدمی اس کے اندر شامل ہو رہا ہے انہوں پتہ ہوئے بھی یہ درجہ کی، میں اس کو کس طرح فائدہ اٹھاؤں۔ ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف
الحسنۃ بعشر امثالها الی 700 ضعف. فرمایا کہ ابن آدم دا ہر عمل ایسا ہے، اچھا عمل، نیکی دا عمل، اور نیکی جنوں اسی کہنے ہیں جہاں حسنہ دا ترجمہ سی اپنی زبان سے نیکی کرنے، پر نیکی اسی خاص خاص کچھ کماں نوں سمجھ لیا ہے. حالانکہ یہ مطلب یہ حسنہ دا کہ ہر چنگا کام، حقوق اللہ دے بارے چ ہوے، حقوق العباد دے بارے، ہر چنگا کام، وہ بھاویں رستہ بنا دین دا کام ہوے، وہ بھاویں لوگاں دی گزرگاہ بنا دین دا کام ہو، کوئی کام جڑا بھی کیتا تسی دنیا انسانیت دے بھلائی واسطے وہ اچھا کام ہے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام دا اجر بدلہ اپنے ہاں ایک کام دا بدلہ 10 تو لے کے 700 تک رکھا ہوا ہے. جس نیت دا، جس نیت نال، جس اخلاص نال کوئی بندہ کام کرے گا اسی نتیجے میں انہوں وہ اجر ملے گا 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک. اور یہ گل قرآن مجید بھی ہے، پچھلے خطبے جہدے میں عرض کیتا سی کہ ساڈا عملی تجربہ ہے انساناں دا کہ ایک دانہ بیج کے 7 بالیاں پیدا ہو جاندیاں نے اور ہر سٹے سے 100 دانہ ہو جاتا. یہ تجربہ ہے. کسی بھی ریسرچ سینٹر چلے جاؤ، ایگریکلچر کے کسی بھی سینٹر چلے جاؤ، اتنے جا کے تجربات جڑے ہو رہے ہیں تو دیکھو بھائی وہ ایک دانے تو، ایک کھجور کی گٹک تو، کسی بھی پھلدار درخت کے بیج تو وہ کی لے رہے ہیں. ایک بیج تو درخت گیا انہیں کتنا پھل دیتا، کنے گنا دیتا ہے. انسان دا وہ صرف اتنا حصہ ہے کہ وہ بیج دینا، بس زمین کے اندر دفن کر دیتا. اس کے اگے انسان دا کم ختم. نہ انسان انہوں اپنی طاقت نہ اگا سکتا ہے، نہ باہر عمل کر سکتا. اگلا سارا کام اللہ نے کیا. اس واسطے پھر فرمایا کہ یہ جڑا دگنا ہے کہ میں ودتا چلا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث سے، قال اللہ فرماندے نے الا 100، یہ 700 گنا تک، 10 گنا تو لے کے 700 گنا تک ہر عمل نے اچھے عمل کا بدلا ہے. پر جڑا روزہ ہے یہ اتنا بدلا دس کے نا ہر نیک اچھے کام کا آخیا. پھر روزہ جڑا ہے یہ مستثنا آیا انہیں الا صوم، سوائے روزے دے، روزے دے سوا، اور روزے دے اجر کا اندازہ ہی نہیں ہے. الا صوم کیوں نہیں؟ دنیا دی ہر عبادت جڑی ہے نا، جنیاں عبادات مقرر نے، ساری دنیا کے انسانوں نے، مختلف مذاہب نے اپنی عبادات مقرر کی ہیں، اور مسلمانوں کی بھی عبادات. روزے دے سوا کوئی فعل عبادت ایسا نہیں جہاں دوسرے کو پتہ نہ لگے. کوئی فعل نہیں. نماز پڑھو گے تو جتھے پڑھو گے اتنے کوئی دوسرا دیکھے گا. زکوٰۃ ادا کرو گے تو دوسرے کو شامل کیتے بغیر ادائیگی نہیں ہوتی. حج کرو گے تو مجمع کے بغیر حج نہیں ہوتا. ارکان اسلام نے نا، کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے عبادات کا سوائے روزے دے جیڑا دوسرے کو شریک نہ کرتا ہوئے اپنے وہ دوسرے دے ملے بغیر ہوں نہ ہو. کوئی کم نہیں سوائے روزے دے. روزہ ایک ایسا عمل ہے
جہاں کسی دوسرے کو پتہ نہیں، کسی انسان نہیں پتا، تمہیں بالکل نہیں پتا کہ میں روزہ رکھا ہے کہ نہیں، اور مینوں نہیں پتا تصا روزے رکھے نہیں، اور کسی انسان کا کسی بندے نہیں پتا، یہ وہ جانے تو یا رب جانے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ دے پارے پیغمبر نے فرمایا ہے الا صوم، 10 تو لے کے 700 گنا تک نیکیاں سوائے روزے دے، الا صوم فإنہ لی وأنا أجزی بہ، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا روزہ سے روزے دار دی نیت، روزے دار دی روزہ داری یا میں جانا یا روزے دار جانا، تیجا نہیں بچ کوئی۔ اس لیے فرمایا فإنہ لی، میرے لیے ہے، وأنا أجزی بہ، اور وہ دا اجر بھی میں دیاں گا۔ میں دین کا معنی یہ آ کہ وہ خاص کام میں خاص انعام ہے۔ اج جی دیکھا نا کدی کدی پریزیڈنسی ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں انعامات تقسیم ہوتے ہیں، خاص طور پہ پھر صدر صاحب یا پرائم منسٹر انہوں بندے انعام اپنے ہاتھ رل دیں، جنوں اپنے ہاتھ نہ صدر انعام دے، وزیر اعظم انعام دے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ وہ بڑی منزلت ہوتی ہے، بڑی شہرت ہوتی ہے، بڑی عزت ہوتی ہے کہ صدر صاحب نو ملیا ہے، صدر صاحب نے اپنے ہاتھ نہ انعام دیتا۔ بطور مثال کہیے گا، فرمایا وہ میں اجر دیا گا، آپ خود کنا دیا گا، پھر میں وہ واسطے دوسری کا حدیث آتا ہے کہ جنت کا جو داخلہ وہ مخصوص ہوگا، ساری دنیا دیگر دروازے تو جائے گی تو روزے دار لی اللہ ایک خاص دروازہ مقرر کر دے گا، باب الریان۔ یہ وہ واسطے خصوصیت ہے، خصوصی انعام ہے، یہ انعام مقرر کرتا ظاہری طور پر۔ خصوصیات پھر یہ بیان کی ہیں کہ وہ روزہ کس طرح کا ہونا چاہیے، اور روزہ کس طرح کا ہوئے جہاں یہ اجر ملنا۔ فرمایا ہے یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، وہ روزہ جدی وجہ نال انہیں اپنی خواہشات کو ترقی، خواہشات ہر وقت بندے دے نال لگی ہوئی، اور یہ جڑے کاروبار اسی کرنے ہیں قدم قدم اتنے آدمی دی خواہش جڑی ہے انہوں مجبور کر دیا کوئی کام ایسا کر دین سے جہاں روزے دے منافع ہوگا، کوئی کام ہو گئے، غلط بیانی ہو گئے، جھوٹ بول دے، قسم کھا کے سودا گئی، کاروبار حیات دے اندر یہ مواقع بے شمار، یہ خواہش جڑی ہے یہ ہر موقع تے تنگ کر دی۔ اس لیے یہ پہلی شرط لگائی ہے کہ یہ اجر جنہیں اللہ دے ہاتھوں لینا ہے نا انہوں اپنی خواہش سے کنٹرول کرنا، وطعامہ من اجلی، اور میری وجہ نال میری رضا حاصل کرنے لئی اس نے اپنا کھانا پینا ترک کر دیا۔ یہ مقام جڑا دسیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ پورا کر جائے، یہ ہے مقام اس طرح کا جی پولیس رات ہو، بہت مشکل ہے 14 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، 14 گھنٹے اس طرح گزارنے کہ بالکل اپنے نفس نو، اپنی خواہش نفس کے اتنے پہرے بٹھا کے، اپنی سوچ اتنے پہرے بٹھا کے، خیالات اتنے پہرے بٹھا کے، اپنے امال اتنے پہرے بٹھا کے وقت گزارنا پابندی دے نال، تسی اندازہ کر سکتے ہو کہ کتنا مشکل ہے، لیکن اگر کوئی کر دے پھر انہوں وہ انعام ملنا ہے، پھر خوشی ہونی ہے۔ فرمایا کہ للصائم فرحتان، روزہ دار نو 2 راحتاں ملدی ہیں، راحتاں عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے خوشیاں ملدی ہیں، راحت ہو شے، خوشی ہو شے۔ راحت دا اثر آدمی دے جسم اتنے بھی ہوندا ہے اور وہ دی
اندر وہ من اتنے جا کے ہوتا راحت کا اثر، جسم اتنے بھی ظاہر ہوتا وہ اثر، راحت جو ملتی ہے، یعنی وہ ڈبل وہ کردار ڈبل ہے، راحت دا رول ڈبل ہے کہ وہ جسم سے بھی وہ ظہور ہوتا ہے آدمی کے، اور وہ من اتنے بھی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ انہوں دو راحت ملدیاں نے دو وقت، ایک تو یہ کہ فرحت عند فطرہ ہی، جدوں وہ اپنا پیریڈ پورا کر کے کامیابی دے نال انہوں یقین ہوتا کہ میرا جڑا امتحان ہے، جس میں امتحان کا بیٹھا انہوں میں کما حقا پورا کر دوں، اس وقت وہ اپنی افطار دے وقت انہوں ایک پہلی فرحت حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں کامیاب ہوں۔ پہلا موقع یہ ہے، جسمانی لحاظ نال بھی افطاری دے نال راحت ملتی بندے، اور من دے لحاظ نال بھی راحت ملتی، وہ محسوس کرے یا نہ کرے، شعور انہوں ہوئے یا نہ ہوئے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی لاشعوری بہت سارے کام کرتا، وہ اندر والا جھاتی نہیں مارتا، ادو جدو کھانا پینا کرتا ہے افطار کرتا ہے اندر وال نہیں جاتی مارتا، نہ اپنی اس ماضی کے 14 گھنٹے وال جاتی مارتا جہے انہیں گزارے نے روزہ رکھ کہ کیا واقعی انہیں اپنی خواہشات پہ عمل کر کے قابو کر کے تے اس موقع میں پہنچ گیا افطار دن۔ اگر انہوں یہ خیال آئے کہ واقعی میں اج دا پورا دن، اج دا میں پورا دن جڑا ہے نا یہ منہ زور گھوڑے نو لگام دے کے رکھی، تو پھر وہ دی راحت دو آتشہ ہو جائے گی۔ ایک یہ کہ وہ جسم نو راحت ملی کہ اس نے کھانا کھایا، اللہ دی نعمتاں استعمال کی تھیں، جسم دے اندر جڑی کمزوری سی جسم راضی ہویا کہ اللہ تیرا شکر ہے تم نے کامیاب ہو۔ اگر یہ اسی محسوس کیتا ہے تو یقین کرو بھی اجر لکھ دیتا اللہ نے، یقین کر لو گے پاک آپ کامیابی ہو گئی، لکھ دیتا ہے اللہ نے اجر، اور اس کیٹاگری لکھ دیتا ہے جی اوپر بیان ہوئی۔ اور دوسری گل ہے فرمائی کہ فرحت عند لقاء ربہ، یہ ہوں یقین انہوں ثابت کر دے گا کہ میں پورا کیتا ہے کام، اپنے رب کے حکموں کے مطابق کیتا ہے، تو انہوں اپنے رب نال ملاقات کردیا خوف محسوس نہیں ہوئے گا، فرحت محسوس ہوگی۔ وہ ملاقات ہونی کل قیامت دے دن جدوں محاسبے دی ہنیری چلنی ہے، محاسبے دا عمل شروع ہونا، جدوں دنیا دے اندر کیتے اعمال دے تے میزان لگنی ہے اور اعمال دا وزن کیتا جانا ہے، کیڑا عمل موضوع ہے، کیڑا عمل قابل قدر ہے، کیڑا عمل ویلیویبل ہے، کیڑا نہیں، ریجیکٹ ہونے نے، اعمال ریجیکٹ ہوتے چلے جانے، تو روزہ رکھتے رہے کسی کا پتہ نہیں، خواہشات کے پیچھے لگا رہے، ریجیکٹ۔ اتھے کامیابی ہونی ہے، پاس مارک اتھے ملنے جن نے یدہ شہوتہ عمل کیتا ہوا، دوسرے نہیں ہو مل رہے۔ بظاہر اوکھی لگتی گل، اوکھی ہے نہیں ویسے، کیونکہ جب مسلمان ایمان رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، وہ ایمان اور یقین اور طاقت دیتا ہے، وہ اندر یہ جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ اس حوالے نے فرمایا کہ دوسرا انہوں فرحت ادو ملنی ہے جدوں وہ رب نال ملاقات ہو، جدوں میزان عمل لگنی، ادو انہوں یقین ہونا اپنی کامیابی، وہ واسطے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اعلان کیتا ہوا ہے۔ اس ماحول دے اندر جدوں ہر طرف خوف و ہراس ہونا ہے، پکڑ دکڑ ہونی مجرمانی، اللہ کی طرف ادو آواز آنی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور تو نہ ڈر، تو اطمینان نے قلب کی زندگی گزاری ہے، چل تو پاسے ہو جا، اور راضی خوشی رب والا اپنے وال چل، میرے بندیاں شامل ہو جا، میری جنت کی داخل ہو جا، ادو یہ اعلان بھی ہو جانا، اس یقین نال اپنے رب نے ملاقات کرے۔ اس لیے فرمایا کہ دوسری راحت انہوں ادو ملے گی جدوں اپنے رب نال ملاقات کرے۔
کون کرے گا؟ روزہ دار، جن نے روزہ رکھے تو شہوتہ نو ترقی کرے، اور کوئی لمبا چوڑا پیریڈ نہیں ہے، ایام معدودات۔ اس واسطے فرمایا کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ پسندیدگی کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، ویسے یہ انسانوں کو سمجھانے لی چیزاں بیان ہوئی، کیونکہ دنیا کے اندر انسان جہاں جدو دو انسان قریب قریب کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ایک دوسرے کو ملتے ہیں یا ایک دوسرے کو گلے ملتے ہیں، تو بعض اوقات ایک بندے نو دوسرے کو ایسی سمجھ آتی ہے کہ وہ دل نہیں مانتا انہوں ملن، کہتا یار بدبو آتی ہے، کپڑے جو بدبو آتی، یہ منہ جو بدبو آتی، صفائی نہیں کی۔ جمعے دے اندر نوے کپڑے پا کے، دھلے ہوئے کپڑے پا کے، خوشبو لا کے آن کا حکم اس لیے دیتا گیا کہ دوسرا بندہ تواڈے کولوں بری سمیل محسوس نہ کرے۔ یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ سمیل کا ایک مقام ہے، یہ ایک مقام، ایک مرتبہ ہے، یہ یا نفرت پیدا کرے گی دوسرے بندے کے دل سے، یا تواڈے واسطے قدر و قیمت اور محبت پیدا کرے گی۔ اگر اچھی سمیل لائی دوسرے بندے تواڈے کولوں تو وہ تمہیں گلے لگائے گا، اور اگر بری سمیل لائی تو وہ نفرت کرے گا۔ گل کی سمجھ آ گئی؟ ہوں تمہیں اگلی گل کی سمجھ آ جانی ہے جی حدیث میں چاہیے۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والا خلوف فم صائم اطیب عند اللہ، روزے دار دے منہ دی سمیل جڑی ہے یہ اللہ نو بے حد پسند ہے، اللہ نو بے حد پسند ہے۔ پتہ لگا نا بھی سمیل اگر بری ہوے تو بندہ بندے تو نفرت کرتا۔ اگر اللہ دے ہاں روزہ یہو جہا لے کے گیا بندہ جڑا جس طرح کا بیان کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے فرمایا کہ ہوں یہ کو جی سمیل آ رہی ہے، روزے کے اثر کی وجہ سے جی سمیل پیدا ہوئی ہے اندر، یہ فزیکلی جی سمیل پیدا ہوئی ہے جسم کے اندر، وہ اللہ کے ہاں اتنی محبوب ہے، اتنی پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں پسند کرتا ہر شہر ہو جاتا۔ روزے دار دے منہ دی سمیل بھوک اور پیاس کی وجہ دے نال میدے کا جڑا ابال ہوتا ہے، تبخیر میدا، یہ ایک سمیل پیدا ہوتا ہے۔ اور چونکہ روزے میں بہت ساری چیزوں کا استعمال روک دیتا گیا ہوتا ہے، آدمی تو نفرت کرنا پہنا بعض اوقات، پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سمیل جی اللہ دے ہاں اتنی مقبول ہے، روزے کی وجہ دے نال جڑا روزہ اس نے جیسا رکھنا چاہیے سی ویسا رکھے، اور فرمایا کنی زیادہ دنیا کے اندر سب تو زیادہ خوشبو جڑی بڑی پھیلتی ہے اور جتوں کی انہوں گزاری ہے نا اس ماحول میں بھی معطر کرتی چلی جاتی ہے، وہ مشک کی خوشبو ہے، امبر کی خوشبو ہے۔ کئی بار تھی ویکھیا نا لوگ میت چھک دیں تو پوری گلی کے اندر وہ خوشبو آتی چلی جاتی ہے نا، ویکھیا تجربہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اطیب عند اللہ من ریح المسک، امبر نالوں بھی زیادہ خوشبودار، کستوری نالوں بھی زیادہ خوشبودار، جہاں ڈھکن کھولیے تو بازار جڑے معطر ہو جاتے ہیں۔ کستوری ایسی شہ یہ تجربہ ہے انسانوں نے چیزوں کا۔ فرمایا کہ تھی لکھ کرتے ہو کستوریاں اللہ نے ہاں اللہ نو تو اس بندے کی سمیل اینی پیاری ہے، اینی محبوب ہے کہ تاری کستوریاں پیچھے رہ گئی۔ پھر ایک گل بھی سمجھائی کہ روزہ جب رکھتے ہو تو چونکہ روزہ رکھ کے تے اندر لڑائی ہونی شروع ہے، اندر بندے کے اندر لڑائی شروع ہوئی، باہر دیا لڑائیاں چھڈو جی، باہر دی جنگ جہی ہے نا بندے نے بہت آسان ہے لڑنی،
اندر کی جنگ بہت مشکل ہے، کیونکہ جڑا دشمن اندر بیٹھا ہے وہ بندہ انہوں اپنا دوست سمجھتا ہے، خیر خواہ سمجھتا ہے۔ یہ خواہش نفس ہے، یہ بندے کے اندر ہے۔ پہلی لڑائی روزہ رکھ کے یہ ہوتی بندے کی خواہش نفس نال، یاد رکھو۔ یہ حل ایک ہی ہے کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے تو ہوں یہ خلاف یہ سمجھ لے کہ میرے کو ہتھیار آ گیا، یہ میں مقابلہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس صیام الجنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا کی عمل ہے کہ دشمن دے وار تو بچا دی، دشمن دی تلوار تو بچا دی، نیزے تو بچا دی، برشے تو بچا دی، آدمی دفاع کرتا وہ دشمن دے وار کا۔ اب اگر اندر دا دشمن وار کرے، اندر دا دشمن من دا دشمن وار کرے تو بندہ روک نہ سکے، روزے دے ہتھیار نال انہوں روک نہ سکے تو ناکام ہو گیا۔ روزہ انہوں اللہ تعالیٰ نے ڈھال دے دیتی ہے کہ وہ اپنے خواہشات کے جتنے حملے نے ان کا مقابلہ کرے، اندر کے حملوں کا مقابلہ کرے۔ اس لیے فرمایا بس صیام الجنہ، بس صیام الجنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اب جدو روزے کو ڈھال بنا لیا سی روزہ رکھ کے تو کامیابی مقدر ہے۔ یہ ڈھال کس طرح کام کر دی؟ جدو مواقع زندگی دے وچ ٹرتے ہیں پھرتے ہیں، معاشرے چلتے ہیں پھرتے ہیں، بہت سارے مواقع آتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے میل ملاقات ہوتی، بہت سارے لوگوں کے نال تکار ہو جاتی، بہت سارے لوگوں کے نال گفتگو ہوتی، کدی وہ گفتگو اپنے مزاج کے خلاف ہوتی، گفتگو کردے کردے جھگڑا شروع ہو جاتا، کدی کدی وہ جھگڑا طول پکڑ جاتا۔ اس طرح ہوتا ہے نا معاشرے کے، اور ہر بندے نے تجربہ ہے۔ ہوں دیکھو بھائی قرآن حکیم نے جو روزہ فرض کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل کے میں دسی، یہ ڈھال کتنے کتنے استعمال ہوتی ہے، کس طرح کرنا ہے، مواقع زندگی دے کی پیش آ سکتے ہیں، جہے بہت اہم مواقع نے انہوں کا پہلو ذکر کر دو۔ انہوں جو پہلا موقع یہ ہے کہ ہر بندے نو دوجے نال واسطہ پائی، ہر دکاندار نو گاہک نال، ہر گاہک نو دکاندار نال، معاملات زندگی ہر بندے دوجے نال موقع پیش ہوتا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے ہر بندے کا، ہر انسان کا۔ اس واسطے فرمایا یہ آ وائزا کانا یوم صومن احدکم، تہاڈی جدوں کسی بندے نے روزہ رکھے ہے تو پہلا کام یہ فلا یرفس، فلا یرفس، کوئی یہو جہا کام نہیں کرنا جیڑا بے حیائی دے زمرے جا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا جیڑا بے شرمی دے زمرے جا۔ ہوں تسی غور کرو کتنے کام نے، کتنی باتاں نے، کتنے قول نے جڑے اس کے زمرے جاندے۔ ہر آدمی نو اپنے اپنے ماحول دا پتہ ہے، ہر آدمی نو اپنے اپنے طریقے دا پتہ ہے، انہوں کسی مفتی کو پوچھنے کی لوڑ نہیں، بندے دے اپنے کام نے۔ پہلی گل یہ آ کہ فلا یرفس، تہاڈے تو جدوں کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو پہلا کام جو بے شرمی کی گل نہ کرے، ولا یسخب، اور نہ ہی بےہودہ گل کرے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ روزے نو خراب کر دیا شاماں، یہ مطلب ہے کہ روزے کا وہ نمبر نہیں ملنے جنہ اتنے اللہ نے اپنے ہاتھ نال نام دینا ہے نا، اس درجے کا روزہ نہیں پھر پڑنا۔ اس لیے یہ فرمایا کہ ہوشیار باش، یہ جڑا پیریڈ ہے تسی گزارنا کس طرح، اپنی زبان تے بھی کنٹرول، اپنے خیالات تے بھی کنٹرول، اور لوگوں کی طرفوں جو چیزاں پیش آ جاندیاں نے، تسی تو کسی نے کچھ نہیں کہتے، لیکن کوئی کہتا ہے، پھر وہ رد عمل جی جو کوئی تسی کہنا ہے، اس پر بھی قابو پانا بہت مشکل ہے۔ ایک آدمی برا بھلا کہہ دینا، گالی دے دینا، کوئی توہین میں جملہ کس دینا،
ہوں بندے کو صبر نہیں ہوتا جواب دے وچ، وہ بھی جوابی کاروائی پا دینا، انج ہوندا ہے نا۔ ہوں روزہ تاں بنتا ہے وہ جہاں اجر اللہ نے دینا ہے، فَإِنَّ لِي، روزہ رکھیا میرے لیے، صوم فَإِنَّهُ لِي، میرے لیے رکھیا جڑا روزہ، وہ یہو جہا نہیں روزہ ہے بھائی کسی آدمی نے جملہ کس دیتا تو تسی اٹھتا جواب پر پتھر دے دیتا، پھر وہ روزہ اس معیار تو نیچے وہ نہیں ہے۔ اس لیے یہ گل فرمائی گئی ہے کہ فَإِنْ صَابَهُ، تسی کسی نے کچھ نہیں کیا بھائی، لیکن تمہیں کوئی گالی دے دیتا ہے، پھر کی کرو گے؟ گالی دی جواب گالی، یا گالی دی جواب تھپڑ مارو؟ ہوں تسی تو روزہ دار، تمہیں اپنے روزے دی فکر کرنی پینی ہے، اس لیے فرمایا فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ، کوئی تمہیں گالی دے دے، او قاتلہ، یا تمہیں لڑ پوے، جواب ہی نہ تسا گالی دینی ہے نہ تسا جواب سے لڑنا ہوگا، روزہ جو رکھے ہے۔ فَلْيَقُلْ، انہوں کہہ دیو انی امرؤ صائم، او بھائی اللہ دے بندیا میں روزہ دار۔ معلوم ہویا کہ روزہ بھوک تے پیاس دا نام نہیں ہے گا، کھانے رک جان دا، کھانے تو رک جان دا نام نہیں روزہ، اور روزہ ہر اسی عمل تے تو رک جان دا نام ہے۔ غلطی ہوں سمجھ آئی ہے نا؟ یہ بھی پتہ لگا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر کیسی تعلیم دیتی ہوئی ہے، کی معیار مقرر کیتا ہے اخلاقی لحاظ نال۔ اس لیے گل فرمائی گئی ہے کہ وہ کہہ دے کہ بھائی گل سن لے، نہ میں تیری گل کا جواب دینا، نہ میں تیری لڑائی کا جواب، میں روزہ دار۔ اگر کوئی آدمی عملی زندگی کے اندر انج کر گیا، اس طرح کر گیا، اپنا روزہ اس طرح انہیں بچایا، یقین مانیے وہ کہ اللہ دے، ہاں اللہ دے ہتھوں ثواب لے جائے گا، وہ دی بخش یقینی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گلاں فرمائیاں، یہ یقین نال منن والی گلاں۔ یہ جڑی گل فرمائی ہے نا کہ عشر امثالھا، یہ صرف حدیث میں ہی نہیں ہے، یہ بات میں کئی مرتبہ کر چکا کہ بعض لوگ، ایک فتنہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثاں ساریاں ہی جڑیاں نے تو منن دے لائق ہی نہیں ہے، ضعیف حدیثاں نے، کمزور حدیثاں نے، راوی اچھے نہیں، بالکل ہے گل، بجائے گل، لیکن جدو حدیث کا مضمون جڑا ہے وہ قرآن مجید کے مضمون تو کشید ہوتا نظر آ رہا، قرآن مجید بھی بالکل وہی مضمون ہو گئے، پھر کس اصول تے نہیں منتے۔ ہوں قرآن مجید کی ایک دو آیات سن، سورہ البقرہ دی آیت نمبر 160 سے اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، جڑا بندہ نیکی لے کے، ایک نیکی لے کے آیا، ایک نیک کم کیا، تساں ایک نماز پڑھی، تسی ایک حج کیتا، تسی ایک روزہ رکھے، تسی 1 روپیہ خرچ کیا، کوئی بھی نیکی، تسی کسی ایک غریب کے کام آئے، فرما من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثال، او دے واسطے اللہ فرماتے ہیں اسی 10 گنا دیتا ہوں، ایک نماز کا بدلہ 10 نماز، 1 روپے کا بدلہ 10 روپے، ایک حج کا بدلہ 10 حج، ایک کسی غریب کی مدد کی تھی 10 غریبوں کی مدد کی تھی اس نے، یہ قرآن پہ کہتے ہیں، یہی گل اللہ نے حدیث فرمائی ہے کہ اللہ 10 تو لے کے 700 گنا تک، اور پھر روزہ حاضر اس کو بھی باہر۔ اس لیے فرمایا من جاء بالسیئۃ، جے کرے برائی، اور دیکھ اللہ دیاں رحیمیاں کریمیاں دیکھ ہونا، چھٹیاں دیکھ، ایک برائی کرے تے او دے تے ایک ہی برائی کا بدلہ ملنا، یہ رحیمی ہے نا، نیکی ایک کرے تے اللہ 10 دے دے، برائی ایک کرے تے ایک دی ہے، کیسا فرق؟ یہ وہ رحیم تے رحمان ہون کا ثبوت ہے نا، وہ اپنے بندیاں اتنے کنا رحیم ہے، کنا رحمان ہے، رؤوف بالعباد ہے، اور لوگوں کی گل ہو رہی ہے، مومنہ کی صرف نہیں ہو رہی، ساری دنیا لئی ہے،
کمال دی گل ہے. اس لیے یہ گل فرمائی ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، انہوں بدلہ صرف اسے ایک دا ملے، کوئی مزید بوجھ اتر نہیں ڈالیا جائے گا. وہم لا یظلمون، لوگوں یقین پیدا کرو کہ اللہ ظلم نہیں کرے، اللہ بندیاں دے اتنے ظلم نہیں کرے. جو کیتا ہے کسی نے وہ دا بدلہ پائے گا، اور نیکی کرے گا تو نیکی دا بدلہ کئی کئی گنا پائے گا. سورہ بقرہ دی آیت نمبر 271. یہ جی نیکی ہوندی ہے یہ کیوں کرنی ہے نیکی، یہ سبب کی ہے؟ کیا رسمن؟ اگر رسمن نیکیاں کریے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس واسطے قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیتے ہیں. سورہ بقرہ دی آیت نمبر 271 سے گل فرمائی ہے ان تبدوا الصدقات فنعمہا ہی. عام طور پہ تصا یہ سنے ہیں کہ نیکی چھپ کے کرنی چاہیے. انجی سنے ہو خیرات کرنی چاہیے تو گل مشہور ہے کہ سجے ہاتھ نال کریے تو کھبے کو پتہ نہیں لگنا چاہیے. انجی ہے ٹھیک ہے گل ہے کہ قرآن کی کہہ قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے وَإِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ، اگر تسی اعلانیہ صدقہ و خیرات کرتے ہو، اعلانیہ صدقہ و خیرات کرتے ہو، لوگوں دے وچ کرتے ہو، مسجد دے وچ کرتے ہو، بازار دے وچ کرتے ہو، دنیا دے سامنے کرتے ہو، فَنِعْمَا ہِیَ، تے اے بھی بہترین ہے. اللہ نے فرمایا اے بھی بہترین ہے. کیوں بھائی؟ بھائی نیک خربوزے نو ویکھ کے خربوزہ رنگ پھڑدا، سنی ہے گل. نیک لوگ جڑے نے انہاں دا من حرکت آ جاتا، یہ انہیں نیکی کیتی ہے تو میں بھی کراں. نیت وہ بھی نیکی کرن دی ہے، دخلاوے دی نے، یہ بھی نیت نیکی کرن دی ہے، رشک دی نیت ہے، یہ جو کرتے تو میں بھی کراں. اس لیے فرمایا اعلانیہ بھی نیکی کرو اور کرنی چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر چلن پیدا ہو جائے اس گل میں. اور یہ بھی ٹھیک ہے. وَإِن تُخْفُوهَا، اور یہ تسی چھپا کے کر دے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور وہ نیکی تسی یہ صدقہ کر دے ہو چھپا کے، شرط لاگ پہ فقراء نو دیں ہو، حاجت مند ہو دیں. بندہ حاجت مند ہونا چاہیے جنہوں تسی دیتا ہے. حاجت مند تلاش کرو، تلاش کرنا پیا نا، کیونکہ اتنے تو پیشہ ور بھی لوگ ہے نا. حاجت مند ہوئے وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، تسی چھپا کے کرو اور دیو فقیرانو، حاجت مندانو، ضرورت منداں تے محتاجانو، ندارانو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تواڈے لیے بہتر ہے. یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ صدقہ تواڈے گناہاں دا کفارہ بنے گا، صدقہ گناہاں دا کفارہ بنے گا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، سارے دکھ دلدر ساریاں چیزاں سب برائیاں دور. اللہ کہہ رہے ہیں تواڈے گناہ، تواڈے قصور، تواڈیاں برائیاں اللہ دور کر دے. صدقہ کیتے ہیں گناہ معاف ہوندے. جدوں آدمی صدقہ کرتا ہے بندے دا حق بندے دے لٹا دیندا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ زیادتیاں جہاں بندیاں نال کیتیاں ہوندیاں انہاں نو دور کر دیندا، انہاں برائیاں دور کر دین دے اسباب پیدا کردا. اور اس واسطے گل فرمائی وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اللہ پوری طرح باخبر ہے تواڈے اعمال تو. اعمال تو باخبر ہونا جڑا ہے یہ دو مطلب ہوتے ہیں. ایک تو یہ اندر طبیعی ہے کہ مت تسی یہ سمجھو کہ اللہ کو دھوکھا دے سکو گے کہ ظاہر کچھ کر دیو باطن کچھ کر دیو، یہ نہیں ہونا. اللہ کو پتہ ہے اندر دی گل دا بھی. اور دوسری گل دا یہ مفہوم ہے کہ اگر تسی کوشش یہ کیتی اللہ کو دھوکھا دین دی تو تہاڈا واسطہ اس خدا نال ہے، اس رب نال ہے جیڑا باطن تو بھی باخبر، دھوکھا نہیں دے سکتا. اجر لینا جے تو اس اصول تے کم کر کے لینا. اس واسطے گل فرمائی. اسی طرح ہی عظمت بیان کردیا ہویا صدقات دی،
ایک آیت کریمہ میں فرمایا 265 ہے آیت نمبر ہے سورہ البقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالہم جیڑے لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں شرط لا دیتی ہے ابتغاء مرضات اللہ صرف اللہ کی رضا چاہتے صدقات دیتے جیڑے صدقے دیندے نے جی خیرات کرتے ہیں وہ شابش لینے لی نہیں کرتے وہ لوگوں کے کو تعریف کران لی نہیں کرتے لوگوں کے کولوں داد لین لی نہیں کرتے اللہ دی رضا لئی کرتے ہیں اللہ دی رضا لئی بڑا اوکھا تو مشکل کام ہے یہ ادو ہوں جو من صاف ہوئے بندے دا اندر صاف ہو جائے بندے دا وہ رضا دا دی طلب دے اندر پیدا ہو جائے چونکہ مال خرچ کرن لگے ہاں دل کٹتا ہے دل بندے دا کٹتا ہے یاد رکھے گل وہ مینوں بھی یہ تجربہ ہے تینوں بھی یہ تجربہ ہے دنیا کے ہر انسان کو یہ تجربہ ہے کہ جدوں پیسہ خرچ کرتا ہے وہ دل کٹتا ہے حوصلہ نہیں پہنتا میں غلط بات نہیں کہہ رہا حوصلہ نہیں پہنتا اور کسی بندے کا نہیں پہنتا یاد رکھیے گا اس واسطے دوجی شرط کلائی ہوئی پہلی یہ کہ مرضات اللہ اللہ دی رضا واسطے دوسری گل کی ہے بتثبیتم من انفسہم وہ اپنے آپ کھلار کے رکھن لئی اپنے آپ کھلار کے رکھنا ہے یہ شکار نہیں ہونا پیر نہ تھڑک جان کتے پھسل نہ جائے بندہ مال خرچ کرنے لگا پھسل جائے بندہ بڑی مشکل نہ مال کمایا جاتا ہے بہت مشکلات نے یہ اس لیے پھر تثبیتم من انفسہم جیڑا یہ دو کم کرے پھر وہ مثال دیتی وہ کاروبار دی اور سانو یہ خطرہ نہ بھی کاروبار نہ بہ جائے نقصان نہ ہو جائے جیب چو پیسے کھڑیے تو کٹتے تو ہے نا اور جیسا آدمی نے جیب کی 2000 روپے انہیں 1000 روپے خرچ کیا کٹیا نا پیسے وہ بظاہر پیسے کٹ گئے نا 2 دن ایک رہ گیا نا لیکن اللہ تعالیٰ دے ہاں گل ہو رہا کچھ وہ کی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جہے لوگ اللہ کی راہ یہاں 2 شرطوں خرچ کرتے ہیں انہوں واسطے مثال دیتی کاروبار کی اور یہ کاروبار کی مثال ہے یہ فصلات کے نال دیتی یہ پودے اگتے ہیں یہ فصلیں اگدی ہیں یہاں نے مثال دیتی تاکہ آسانی والے بات سمجھ آ جائے فرمایا کہ وہ مثال انج کا ماسال جنت رب واتے یہ مثال انج جی ایک باغ ہے اچے ٹبے پانی نہیں شراب کر سکتا نہر کا پانی چڑھتا نہیں یہ حصی مثال نظر آ رہا نا سان سارے اکھان کے سامنے ایک باغ آیا جڑا بھائی پہاڑوں کے اتنے آ ٹبے کے اتنے آ نہر کا پانی تو بہت نہیں ہے پانی جانا ہی نہیں پانی کا شرابی نہیں ہو سکتا کماسل جنت رب واتے اللہ فرمانا اصابہا وابل اللہ اتنے نہیں پا دے ہوں نہیں پانا بارش برسانا کسی بندے کے اختیار سے جدو اس باغ کے اتنے نہیں پاوے گا اللہ پھل کئی گنا زیادہ آئے گا کہ نہیں آئے گا جیڑی گل پیچھے دسی ہے اینے گنا بھائی آ جاؤ سودا کر لو وہ پھر پھل دگنا چگنا آئے گا کہ نہیں آئے گا اس لیے فرمایا اصابہا وابل فآتت اکلھا ضعفین جدوں بارش ہوتی ہے تو فصل دگنی چوگنی پھل دگنے یہ گل ہے کہ نہیں ہے یہ تو تجربہ ہے سانو ہر دنیا کے انسان کو تجربہ ہے اللہ فرمانے فَإِن لَّمْ يُصِبْ وَابِلٌ جے مینہ نہ پوے اللہ فرماندے نے جے مینہ نہ پوے تو پھر کی ہوتا ہے فَطَلٌ اور شبنم دے قطرے انہوں کافی ہو جاتے ہیں شبنم دے قطرے وہ اندر مٹھاس پیدا کرتے وہ اندر اضافہ پیدا کرتے انہوں پھلان دے اندر انہوں دانیاں دے اندر یقین دی گل جے یقین نہ ہوئے تثبیت قلب نہ ہوئے تثبیت قلب نہ ہوئے رضوان الہی دی طلب نہ ہوئے کچھ نہیں ہوتا یہ بھی مثالیں وقت نہیں ہے گا یہ مثالیں ہیں کہ اگر نہ ہو تو پھر ہوں کی دنیا ہوں مثالیں اس واسطے فرمایا وہ دلی بارش نہ ہوئے گی
فتلن شبنم دے قطرے کافی ہو جان گے. سمجھایا یہ آ کہ مت خیال کر کے تیرا مال کم ہو جائے گا، کیونکہ شیطان تینوں غریبی دا خوف دلاندا ہے، اور اللہ تعالیٰ تیرے نال وعدہ کرتا ہے تیری مال چ اضافہ کرے گا، تیری زندگی چ اضافہ کرے گا، برکات نازل کر دے گا. اس واسطے فرمایا واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تہاڈے اعمال تے نگاہ رکھے ہوئے آ. نگاہ رکھی آ انہیں کس طریقے نال، کس طرز نال، کس رویے دے نال، کس اخلاص دے نال تسی اللہ دی راہ دے اندر خرچ کردے ہو. اور اس طریقے دے نال یہ چیزاں تانوں ملنیاں نے. رمضان المبارک دے اندر اپنے آپ اس نسخہ شفا نال جوڑیاں جہدے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل فرمائی ہوئی ہے کہ جڑا آدمی روزہ رکھے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وہ دے اگلے گناہ معاف. دوسری گل فرمائی من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا قیام کرے رمضان دے اندر، قیام دا بڑا گہرا تعلق ہے قرآن نال. قیام قرآن دے بغیر ہوئی سکتا انجی ہے نا کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھے تو قرآن نہ پڑھے نماز ہو جاندی نہیں ہوتی. جوڑ دیتا ہے رمضان نو تے قرآن نو جوڑیا ہوا. اس لیے یہ گل فرمائی ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر من قام لیلۃ القدر، جڑا لیلۃ القدر چ قیام کرے گا ایمان اور احتساب دی نیت دے نال، وہ بھی اگلے گناہ معاف کر دیتے جان گے. میرے بھائی اتنی اللہ تعالیٰ نے چھوٹاں دیتیاں ہوئیاں نے، اتنی اللہ تعالیٰ نے لوٹ سیل لائی ہوئی ہے. اور ساڈے کولوں اگر یہ بھی حاصل نہ کیتی گئی، رمضان گزر گیا اس طرح ہی، تو جیسا کہ دوسری پچھلی حدیث بیان کیتا سی کہ وہ بندہ بڑا محروم بدقسمت ہے جن نے اس رمضان تو فائدہ نہیں اٹھایا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.